میں صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت جن کا خاندان ہی جن کے آباء و اجداد، جن کا خاندان بزرگوں کا خاندان، جن کے دادا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے ہندوستان کے مسلمانوں کے اسلام کی حفاظت ہوئی۔ صرف آج کا ہندوستان نہیں، تقسیم ہونے سے پہلے جس میں پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا اور کئی سارے ممالک جس میں تھے، جن کی فکروں کے ذریعے، جن کی فکروں کے بعد دارالعلوم دیوبند کی اس ایک بڑے دینی ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ ان کے پوتے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، کئی کتابیں آپ نے لکھی، کئی تصنیفات آپ نے کی، حدیث کے متعلق، مسائل کے متعلق، زبردست آدمی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند جو ایک بڑا دینی ادارہ، عالمی ادارہ ہے، ابھی قریب میں پڑوس ملک کے بہت بڑے عالم دین، موجودہ وقت کے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے اپنے ایک بیان میں فرمایا، میں دنیا کے 6 بر اعظم میں گھوم چکا ہوں، دنیا کے کونے کونے چلا گیا، میں ایسی جگہ گیا جہاں پر مہینے مہینے رات ہوتی ہے، ایسی جگہ بھی گیا جہاں پر 6 مہینے دن تو 6 مہینے رات۔ ان کے متعلق بھی کتابیں حضرت نے لکھی۔ ایسی جگہ گیا اور جہاں بھی گیا دنیا کے کسی بھی کونے میں، وہاں پر کوئی نہ کوئی دارالعلوم دیوبند سے فارغ، دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہوئے عالم دین مجھے ضرور ملے، جس کا فیض، جس کی برکت اللہ تعالیٰ نے صرف ہندوستان میں نہیں سارے عالم میں پھیلا دیا، جس کے نام پر دوسرے ممالک میں بھی ادارے چل رہے ہیں، جس سے یہاں ہمارے یہاں کے نہیں ہر ملک کا ادارہ یہ چاہتا ہے کہ میری نسبت اس ادارے سے ہو جائے۔ اس کی بنیاد ایک بزرگ کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب میں آپ نے لکیر کھینچ کر فرمایا تھا کہ یہاں سے یہاں تک یہاں پر مدرسے کی تعمیر کی جائے۔ ایک تاریخ ہے اس کی۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے، ایسے ادارے کے محتمم بھی رہے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، 50 سال محتمم، معمولی آدمی نہیں، فضیلت، ان کے دادا کی الگ فضیلت، والد صاحب کی الگ، بڑے آدمی، وہ کئی کتابیں لکھے ہوئے محتمم۔ وہ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھتے ہیں، حضرت میں چاہتا ہوں کہ میرا تعلق آپ سے ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے رجوع ہوں، میں اپنے دل کی اصلاح آپ سے چاہتا ہوں۔ آوازیں مت کریں، دین کی بات ہو رہی ہے، آہستہ سے غور سے اپنے کام وضو وغیرہ سے فارغ ہوں۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ خط لکھتے ہیں حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کہ حضرت میں چاہتا ہوں اپنے دل کی بیماریوں کی اصلاح کروں۔ ان کا کیا مقام ہے؟ آج ہم میں سے کسی کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ نماز پڑھ لینے کا نام دین ہے، اسلام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں روزہ رکھ لینے کا نام دین اور اسلام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں سال میں ایک بار زکوٰۃ دینے سے میں نے حق ادا کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں حج کر لیا، عمرہ کر لیا، میں مسلمان ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں مکمل پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تیتر بٹیر نہیں، منافقت نہیں، دگلا پن نہیں، سامنے کچھ اور ہے پیچھے کچھ اور ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت نے خط لکھا، حضرت حکیم الامت
تھانوی رحمت اللہ علیہ کو میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، دل کی بیماریاں دور کرنا چاہتا ہوں، وہ انہوں نے اپنے کو ضروری سمجھا۔ بزرگان محترم، ہمارے لیے بھی ضروری ہے ہم علماء سے، اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کریں۔ جس طرح ہم اپنی جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹروں کے پاس، ہسپتالوں میں جاتے ہیں، کسی جن کے اوپر ہمیں بھروسہ ہو، اعتماد ہو، جس سے ملنا جلنا عموماً رہتا ہے، جو ہمارے قریب کے ہیں، علم والے ہیں، اور جن کے متعلق ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ والے ہیں، ان کے بارے میں ہم دوسرے لوگوں سے تحقیق کے بعد ان سے رجوع کریں، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی کے پاس چلے گئے۔ حضرت نے کہا میرے پاس آ جاؤ۔ خط لکھا حضرت حکیم الاسلام نے، حضرت میں دارالعلوم دیوبند کا محتمم ہوں، عالمی ادارہ ہے، محتمم کے ذمے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک مدرسے کا پورا انتظامی امور، بچوں کا کھانا پینا، رہنا سہنا، ان کے دیگر معاملات، مہمان آئیں گے، ایک عالمی ادارہ ہے، الگ الگ ملکوں سے لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان ساروں سے وہ سارے کام دیکھنا رہتا ہے، ماہانہ بجٹ مینٹین کرنا پڑتا ہے، پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہوں کا نظام دیکھنا پڑتا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ حضرت نے جواب میں خط لکھا، سب چھوڑ کر ہمارے یہاں چلے آؤ۔ سب چھوڑ دیا، حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے۔ جانے کے بعد حضرت نے کہا آپ ہمارے یہاں چند دن رہیں گے، اور آپ کے رہنے کا طریقہ ترتیب یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، مریدین آتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، لوگ آ کر دین کی بات سنتے ہیں، تو جو لوگ آئیں گے دہلیز میں وہ جو چپل چھوڑتے ہیں، دہلیز میں جو چپل چھوڑتے ہیں، ان کی چپلوں کو سیدھا کرنا تمہارا کام، چپلیں درست کرنا تمہارا کام ہے۔ کہاں محتمم، کہاں صاحب علم، کہاں ایک بڑے آدمی محدث، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری تربیت، تمہاری اصلاح ایسے ہوگی کہ جو بھی آئیں گے چپلوں کو درست کرنا تمہاری ذمہ داری۔ آج میں اور آپ اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے، اللہ والے کے پاس جانا، اپنے ایمان کو تازہ رکھنا، اپنی دل کی رذائل کو، خباثتوں کو، دل کی گندگیوں کو، دل کی بیماریوں کو دور کرنا کوئی ضروری نہیں سمجھتے۔ کیا ضروری ہے؟ میں نماز پڑھ لیتا ہوں کافی ہے۔ ان کے لیے کیا ضروری تھا؟ عالم ہیں، محدث ہیں، خود اللہ والے ہیں، کئی کتابوں کو لکھے ہیں، ان کا خاندان بڑا خاندان ہے اللہ والوں کا، اہل علم کا۔ بزرگ